السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول میں اسیر محبت ہو گیا کی ایپیسوڈ 20 لے کر آپ کی رائٹر حاضر ہو چکی ہیں۔ ہم ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے ایپیسوڈ کو، اور کمنٹ میں بتانا بھی ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ باقی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 20۔ وہ بارش میں بھیگتی اپنی ہی دھن میں مگن تھی کہ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو باندھ کر اپنا چہرہ اس کی لمبی گردن میں چھپایا تھا۔ وہ جو پہلے مسکرا رہی تھی، اچانک کسی کے اس طرح سے چھونے پر اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، جبکہ چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی بند ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ پر بندھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اگلے ہی پل پوری قوت سے ان کی گرفت ہٹاتے مقابل شخص سے دوری بنائی تھی، جبکہ اس کے یوں دور ہونے پر باران خان ہوش میں آیا تھا۔ کون ہے؟ وہ باران کی جانب رخ کرتی سخت لہجے میں بولی، مگر جب باران کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ سر آپ؟ وہ حیرت سے ہلکی آواز میں بولی۔ ہاں میں۔ میرے علاوہ کوئی تمہیں چھو سکتا ہے کیا؟ وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا تو زاہلے کے اندر غصے کا ابال اٹھا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھے اس طرح سے چھونے کی، میرے قریب آنے کی؟ بولیں، کس حق سے آپ نے مجھے چھونے کی جرت کی؟ وہ اس قدر غصے سے باران پر چیخی کہ اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا، جبکہ سر کے دائیں جانب بری طرح سے درد کی ٹیس اٹھی تھی، مگر وہ درد سہ گئی تھی جیسے ہمیشہ سہتی تھی۔ حق ہی تو چاہتا ہوں میں زاہلے، تمہیں چھونے کا حق، تمہیں جی بھر کر دیکھنے کا حق، تمہاری آنکھوں کو اور تمہاری چمکتی نتھلی کو ہونٹوں سے چھونے کا حق، تمہاری سانسوں میں اپنی سانسوں کو الجھانے کا حق، تمہارے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے تمہیں اپنا بنانے کا حق۔ تم بتاؤ کہ کب تم مجھے یہ تمام حق دو گی؟ کب میرے پرپوزل کا جواب دو گی؟ آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گی زاہلے؟ کب تم خود کو میرے نام کرو گی؟ وہ آگے بڑھ کر زاہلے کو کندھوں سے تھامتا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ ایک لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا، جبکہ زاہلے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی اور ان دونوں کو بھگونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، نہیں کرنا مجھے اپنا آپ کے نام، میں آپ سے شادی کر ہی نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے۔ وہ خود کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کرتی بولی تو باران اس کے الفاظوں پر ایک دم سے اس کے کندھوں سے اپنی مضبوط گرفت ہٹاتا دور ہوا۔ بارش کی وجہ سے بھیگے بال اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے، جبکہ خوبصورت نقوش والے بھیگے چہرے سے گرتے قطرے اس کی ابھری ہڈی والی گردن سے ہو کر اس کے گیلے کوٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ یہی کہا نا تم نے؟ وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا ادھر ادھر دیکھتا بولا تو زاہلے کو زندگی میں پہلی بار ڈر لگا تھا، کیونکہ باران کا لہجہ عجیب تھا۔ بالکل صحیح کہا، میں نہیں کروں گی آپ سے شادی۔ وہ اپنا ڈر دباتی بولی تو اچانک سے باران نے سر پیچھے گراتے کہکہا لگایا۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار کہکہا لگا کر ہنسا تھا، مگر اس کہکہے میں بھی ایک پراسراریت تھی۔ تو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ وہ ہنستا ہوا زاہلے کو دیکھ کر بولا تو زاہلے کو اس کی دماغی حالت پر افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی بمشکل کھڑی تھی۔ یہ بات واقعی ناممکن ہے کہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ایک مافیا ڈان سے شادی کرے۔ صحیح کہا نا؟ وہ زاہلے کے پاس جا کر اس کے کان میں آہستہ آواز میں بولا تو زاہلے کے ارد گرد دھماکے ہوئے تھے۔ اس نے حیران نظروں سے باران کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ حیران ہو گئی نا تم کہ مجھے کیسے پتا تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ تمہاری پرنسس، جس دن تم نے میرے مینشن میں قدم رکھا تھا اسی دن سے مجھے پتا ہے کہ تم پاکستان ایجنسی کی کیپٹن ہو،
جو صرف میرا کیس حل کرنے کے لیے اٹالین ایجنسی کا حصہ بنی ہے۔ پلان اچھا تھا مگر یوز غلط بندے پر کیا تم لوگوں نے۔ باران خان اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے بولتا، اس کے وجود سے جان نکال رہا تھا۔ تو تم جانتے تھے؟ زاہلے نے سوکھے سانس سے پوچھا۔ اس پل اسے غزین شدت سے یاد آ رہا تھا۔ بالکل جانتا تھا پرنسس، میں باران خان ہوں، جو اپنے علاقے سے گزرنے والے کی بھی پوری ہسٹری رکھتا ہے۔ تم تو پھر گھر پر آئی تھی۔ باران اس کے گال سے چپکی بالوں کی گیلی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا بولا۔ بارش اب رک چکی تھی، شاید اس میں بھی ہمت نہیں تھی باران کی بات کے دوران اپنی بوندوں کے شور کو جاری رکھنے کی۔ اوہ، تو تم جانتے تھے شروع سے۔ اچھی بات ہے، اس طرح سے تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں غزین سے پیار کرتی ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گی، تم جیسے مافیا ڈان سے نہیں۔ اور میں بالکل نہیں ڈرتی تم سے۔ جانتی ہوں اب تم مجھے جان سے ہی مار دو گے، مگر میں بالکل نہیں ڈرتی تم جیسے شیطان سے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر اپنی فارم میں آتی شیرنی کی طرح دھاڑتے بولی تو باران اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ سب جانتا ہوں میری جان کہ وہ تمہارا عاشق بھی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، مگر کوئی بات نہیں، ایک بار میرے ہاتھ لگنے کی دیر ہے اور اس کو اوپر کا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ رہی بات تمہیں جان سے مارنے کی، تو میں ایسا ہی کرتا اگر تمہاری شکل اس انسان سے نہ ملتی جو مجھے بے حد عزیز تھا اس دنیا میں، جس کو ہمیشہ خوش رکھنے کا باران خان نے وعدہ کیا تھا، مگر وہ وعدہ وفا نہ کر پایا۔ تم بالکل وہی شکل لے کر میرے پاس آئی ہو، اسی لیے اب تک زندہ ہو، ورنہ پہلے دن ہی میرے ٹارچر روم میں تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ وہ ترچھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو اس کی بات پر زاہلے نے حیرانگی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ کس کی شکل اس سے ملتی تھی؟ پریشان نہ ہو، پتہ لگ جائے گا تمہیں بھی کہ تمہاری شکل کس سے ملتی ہے۔ بس اتنا جان لو کہ یہی چہرہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جو تمہارے دھوکے پر بھی باران خان تمہیں معاف کر کے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہتا ہے، اور یہی چہرہ تمہاری بد قسمتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تم باران خان کی منظور نظر بنی اور چاہ کر بھی باران خان کی حدود سے نکل نہیں سکتی۔ اب تم مانو یا نہ مانو، مگر تمہاری اور میری شادی ہو کر رہے گی، کیونکہ شاید ایک بار پھر قسمت خان اور خانم کو ملانا چاہتی ہے، مگر اس بار کی کہانی پہلی کہانی سے الگ ہوگی، کیونکہ اب کی دفعہ خان اپنی خانم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کی خاطر دنیا تباہ کر دے گا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ تو بس تیار رہو، کل تم میرے نام ہونے والی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس پر بالکل بھی غصہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ مسکرا کر اس سے کہتا اس کے گال تھپ تھپا کر جانے لگا تو زاہلے جو تب سے اس کی بات سن رہی تھی چیخ کر بولی تو باران نے پلٹ کر دیکھا۔ نہیں کروں گی تم سے شادی میں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ زاہل عمر تم سے شادی کرے گی۔ زاہل عمر غزین اسد سے پیار کرتی ہے اور اس کی ہی دلہن بنے گی، تم جیسے شیطان اور بے حس انسان کی نہیں۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے زور سے چیختی بولی، مگر سر میں اٹھتے درد اور آنکھوں کے آگے آتے اندھیرے نے آخر میں اس کا لہجہ کمزور کیا تھا اور وہ ایک دم ہوش کھوتی گرنے ہی لگی تھی کہ باران نے جلدی سے آگے ہو کر اسے کمر سے تھام کر سنبھالا تھا۔ زاہلے، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپاتا بولا، مگر زاہلے کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ اسے گود میں اٹھا کر فوراً اندر بڑھا تھا۔ مما آؤ، مان آپ تو اپنا ٹرائل روم دکھاتا ہے۔ مما آؤ، رحمان آپ کو اپنا ٹرائل روم دکھاتا ہے۔ وہ حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے کی جانب لے کر جاتا بولا تو حمیرہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ داور آج صبح 5 بجے سے ہی کہیں گیا ہوا تھا، جبکہ نورے سوزین کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ سوزین نے الف کو کال کر کے بتا دیا تھا اپنے یہاں ہونے کا، مگر وہ بھی کام کے سلسلے میں کسی اور ملک گیا تھا، اس لیے اس نے ابھی اسے وہیں رہنے کا کہا تھا،
کیونکہ وہ خود اسے لینے آنے والا تھا۔ یہ دیکھو میرا ٹوائے روم، یہ دیکھو میرا ٹوائے روم، وہ اسے کمرے کے اندر لا کر بولا تو کمرے میں موجود کھلونوں کو دیکھ حمیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہاں صرف اور صرف گاڑیاں تھیں یا کچھ حد تک نکلی پسٹلز، بالکل چھوٹے سائز سے لے کر بچوں کے خود سے بیٹھ کر ڈرائیو کرنے والی گاڑی تک کے سائز کی ہر طرح اور ہر ڈیزائن کی گاڑی موجود تھی وہاں۔ وہ پورا کمرہ تقریباً 5 مرلے پر مشتمل تھا اور پورے کا پورا گاڑیوں سے بھرا تھا۔ اتنی ساری گاڑیاں، وہ حیرت سے بولی تو رحمان ہنس کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آنا بابا تی طرح مان تو بھی دادیاں پسند ہیں، بابا تے پاس سیم ایسی ہی دادیاں ہیں بلی والی، ادھر لاؤ میں آپ تو دکھاتا ہوں۔ ہاں نا، بابا کی طرح رحمان کو بھی گاڑیاں پسند ہیں، بابا کے پاس سیم ایسی ہی گاڑیاں ہیں بڑی والی، ادھر آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ حمیرہ کا پھر سے ہاتھ پکڑ کر کمرے کی ایک دیوار پر نصب بڑی ساری ونڈو کی جانب لے گیا جس پر پردے گرائے ہوئے تھے۔ ونڈو کے پاس جاتے ہی حمیرہ نے پردے ہٹائے تو شیشے کی ونڈو سے دوسری جانب ایک بڑا سا گیراج نظر آیا تھا جہاں رحمان کے کہے کے عین مطابق سیم ٹو سیم گاڑیاں تھیں۔ حمیرہ کا نہیں خیال تھا کہ دنیا میں کسی گاڑی کا ماڈل رہ گیا ہوگا جو یہاں نہ ہو، اور واقعی داور کے پاس ہر ماڈل کی گاڑی موجود تھی اور وہ سیم ویسی ہی بچوں والی رحمان کے لیے لاتا تھا۔ اس نے رحمان کو شروع سے اپنے جیسا بنایا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کی ڈریسنگ بھی سیم ہوتی تھی، کبھی بھی ان دونوں نے مختلف ڈریسنگ نہیں کی تھی۔ جس رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے داور خود پہنتا ویسے ہی وہ رحمان کو پہناتا تھا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو صحیح لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ ہاں، جیسا خود ہے ویسا ہی میرے بیٹے کو بنا رہا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اپنے بیٹے کو کبھی بھی اس سیاہ اور گہری دلدل میں گر کر ایک مافیا ڈان نہیں بننے دوں گی، وہ اندر ہی اندر خود سے عہد کرتی بولی، جبکہ رحمان اسے اپنی جانب متوجہ کرتا اپنی گاڑیوں کی جانب لے گیا۔ اچھا نا وائفی، معاف بھی کر دو، سچی میں بس مذاق کر رہا تھا، اب پکا وعدہ دوبارہ نہیں کروں گا ایسا مذاق۔ وہ کب سے داریہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے کسی طرح نہ مانتے دیکھ وہ کچھ سوچتا مسکرا کر بیڈ سے اٹھا تھا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر دکھاوے کے طور پر LED پر چلتی مووی دیکھتی داریہ نے سزان کے اچانک جانے پر ترچھی نظروں سے ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اسے واپس باہر آتا دیکھ وہ فوراً سے خود کو واپس سے بے پرواہ بنا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف یار ایک بار، وہ اس کا رخ اپنی جانب زبردستی کرتا بولا تو داریہ نے اسے گھورا تھا۔ مجھے مت گھورو، اور یہ دیکھو یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اب تو معاف کر دو نا مجھے۔ وہ اس کے سامنے ایک لال لمبی ویلوٹ کی ڈبی کھولتا بولا تو داریہ نے حیرانگی سے اس میں موجود چیز کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی انگلی کی پھوروں سے اسے چھوتی حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ یہ پائل ہے، اسے پاؤں میں پہنتے ہیں، سونے کی ہے یہ، اور یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے، پلیز معاف کر دو نا، دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، پرومس۔ وہ اس کے ہاتھ میں ڈبی پکڑا کر بولتا، آخر میں اپنے کان پکڑ کر ہونٹ نکالتا بولا تو داریہ کو بے حد کیوٹ لگا تھا اور اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یاہو، تم مسکرائی، مطلب معاف کر دیا مجھے، شکریہ وائفی شکریہ، لاؤ اب میں یہ پائل خود تمہارے پاؤں میں پہناتا ہوں۔ وہ خوشی سے جھومتا اس کے ہاتھ سے ڈبی پکڑ کر بولا، جبکہ داریہ تو اس کے مسکراتے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا خاموشی سے اسے مسکرا کر دیکھنا، جبکہ سزان ایک پائل اٹھا کر اس کا دایاں پاؤں آگے کر کے اس میں پائل پہنا رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بیگانہ بس مسکراتے اس کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیوں اچانک سے اسے اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 20۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔